کیونکہ لوگوں کا تقاضا ہوتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں مستفیض کریں، اس وجہ سے آپ پھر جمعے پر الگ خطاب فرماتے، ہفتہ، منگل، اور خصوصیت کے ساتھ حضور کے ولادت اور میلاد کی مناسبت سے ہر مہینے کی 11 کو خود حضور غوث پاک ایک محفل منعقد کرتے تھے، جو عمر بھر جاری رہی، اور وہ اس قدر مشہور ہو گئی کہ اب تک وہی تسلسل جاری ہے 11 کا، 11ویں کا، اسی لیے اس کا نام ہے غوث پاک کی 11ویں، کہ یہ وہ عمل ہے جو خود غوث پاک کرتے رہے ہیں۔ سو یاد تو ہوتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مناتے غوث پاک تھے، اور ان کا وہ عمل جو ہے وہ پھر منقطع نہیں ہوا، ان کی 11ویں کے نام سے مشہور ہو کر وہ دنیا کے اندر شائع ہو گیا، رائج ہو گیا، اور حضور غوث پاک کا عرس بھی انہی ایام میں منایا جانے لگا جو وہ خود منایا کرتے تھے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے اشاعت اسلام میں حضور غوث پاک کا کردار۔ ہماری جتنی بھی بزرگان دین کے نام سے کتابیں، اکثر کتابیں جو چھپتی ہیں یا چھپی ہیں، چھپ رہی ہیں، ان میں ایک کمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 800 صفحے کی کتاب ہے، لیکن اگر ان بزرگوں کی خدمات کے حوالے سے آپ پڑھنا چاہیں کہ ان کا کردار کیا رہا، ایک صفحہ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ بزرگوں کی کرامات برحق ہیں، ان کی فضیلتیں برحق ہیں، مگر موجودہ جو دور ہے، اس دور میں ان کے کردار کو دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کی سروسز، ان کی خدمات، کیونکہ یلغار ہے یہودیوں کی وجہ سے، نصرانیوں کی وجہ سے، ایک وہ طبقہ اٹھا ہے جو ٹوٹلی بے دین ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو دین کا چولا پہن کر نبی پاک کی ذات سے لے کر بزرگان دین کے کردار کو مسخ کرنے پہ تلا ہوا ہے، مختلف شکلوں میں، کچھ تصوف کے خلاف، کچھ اولیاء کے خلاف، کچھ لفظ بابا بابا کہہ کر، اور تیسری مصیبت یہ آن پڑی کہ یہ 2 نمبر جو مصیبتیں ہیں، انہوں نے بھی ان بزرگوں کے کردار کو مسخ کر دیا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اب ہمیں چومکھی جنگ لڑنے کی ضرورت ہے، بزرگوں کی عزت کا دفاع بھی کرنا ہے، ان کے حقیقی کردار کو بھی واضح کرنا ہے، ان کی خدمات کو بھی بتانا ہے، اور یہ جو بے دین لوگ دین کے پردے میں آ کر ان کی کردار عمل پہ حملہ آور ہیں، ان سے بھی ان کو بچانا ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ یہ جو 2 نمبر، یہ جو ان کا بہروپ بنا کر، روپ دھار کر یہ جو لوگ ہیں، ان بہروپیوں سے بھی ان کی ذات کو بچانا ہے۔ یعنی 5 کام ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں آج تو صرف حضور غوث پاک کی بالواسطہ یا بلا واسطہ خدمات اس دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے، بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم کو اس دنیا میں، دنیا کیونکہ بلندی پستی کفر ہی کفر تھا، جب سرکار آئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا کیوں ہے،
تو فرمایا هو الذی، اپنا تعارف اللہ نے کروایا کہ اللہ کون ہے. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. اب ہدایت کیوں دی، رہنمائی اور یہ چراغ کیوں بخشا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے. یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے نبی بے شمار بھیجے، ان کو یہ ڈیوٹی ضرور دی تھی کہ تم میرا پیغام لے جاؤ، لیکن یہ جو پیغام ہے کہ تم نے میرے دین کو تمام دینوں پہ غالب کرنا ہے، یہ صرف ٹائٹل سرکار کو ملا ہے. اب یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، یہ ٹائٹل صرف حضور ہی کو ملا ہے کہ آپ نے تمام دینوں کے اوپر میرے دین کو غالب کرنا ہے. کیوں؟ اس دین کے بعد اب کسی دین نے آنا نہیں ہے، لہذا اس دین کی تکمیل آپ کے ہاتھ سے ہوگی، اس دین کا غلبہ آپ کے ہاتھ سے ہوگا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریضہ پورا کر کے، اللہ نے جو ان کو دنیاوی زندگی دی تھی وہ اختتام پذیر ہوئی. اب اس کے بعد حضور کی ڈیوٹی اور حضور کے دین کے غلبے کے لیے اللہ نے امت کو چنا ہے. اب امت میں سے جس جس کے نصیب میں جتنا ہوگا وہ اپنی ڈیوٹی نبھائے گا. اس لیے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ